اردو بازار، اردو کتابوں کا مایہ ناز بازار، اردو بازار۔ میر تقی میر نے دلی کے گلی کوچوں کو اوراق مصور سے تشبیہ دی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی میں ادبی، تہذیبی، ثقافتی سرگرمیاں عروج پر تھیں اور یہاں ہر طرف شعر و سخن کا دور دورہ تھا۔ دلی کے کوچے و بازار اپنی رونقوں اور عنایتوں کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ دلی کے سماجی اور ادبی زندگی اپنی مخصوص قدروں کی وجہ سے ایک منفرد اور یکتا مقام حاصل کر چکی تھی، لیکن آج ہم جس پرانی دلی کے رہنے والے ہیں اس میں وہ تمام تہذیبیں دم توڑ رہی ہیں جس سے کسی زمانے میں اس بازار کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ان میں دلی کا مشہور زمانہ اردو بازار بھی ہے۔ اردو بازار جو کبھی دلی کی ادبی اور ثقافتی زندگی کا لازمی حصہ تھا اور جہاں کے درجنوں کتب خانے پورے ملک میں پہچانے جاتے تھے، یہ کتب خانے محض کتابوں کی دکانیں ہی نہیں تھے بلکہ ان میں شعر و ادب کی بڑی بڑی ہستیاں اپنا وقت گزارا کرتی تھیں اور یہاں کی رونقوں کو دوبالا کیا کرتی تھیں۔ اب اس اردو بازار کی رونقیں مان پڑ گئی ہیں۔ آئیے ایک نظر اردو بازار کی تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ سر سید احمد خان اور مولوی بشیر الدین نے لکھا ہے کہ بازار چاندنی چوک کا پہلا حصہ اردو بازار کہلاتا تھا۔ فرہنگ آصفیہ کے مؤلف مولوی سید احمد نے اپنی جائے پیدائش کوچہ بلاخی بیگم واقعہ اردو بازار لکھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بازار چاندنی چوک کی سڑک کے جنوبی پہلو پر واقع تھا۔ میر مہدی مجروبی اس اردو بازار کے مکین تھے۔ 1857 کے انقلاب کے بعد اس اردو بازار کا نام و نشان مٹ گیا۔ مولانا حفیظ الرحمن واصف کے مطابق موجودہ اردو بازار کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی کہ 1937 میں خواجہ حسن نظامی نے جگت سنیما کے پاس ایک مکان خرید کر اس کا نام اردو منزل رکھا اور اس بازار کا نام اردو بازار تجویز کیا۔ انہوں نے ان دونوں کے ٹائٹل بنوا کر مکان کی دیوار پر لٹکوائے۔ اس کو علاقے کے اہل علم کے علاوہ ان تاجران کتب اور دانشوروں نے بھی پسند کیا جن کے دفتر اور دکانیں اس بازار میں موجود تھیں۔ سب نے آہستہ آہستہ اس کی تشہیر شروع کر دی۔ 4-5 سال بعد مقامی دکانداروں نے ایک قرارداد پاس کر کے اس کی باقاعدہ تجویز صدر بلدیہ کو بھیج دی۔ میونسپل کمیٹی کے معزز اور مشہور ادیب ملا واحدی کی کوششوں سے یہ تجویز منظور ہو گئی اور سرکاری حکم سے اردو بازار کے نام کے بورڈ آویزاں ہو گئے۔ اس طرح اردو بازار ایک بار پھر زندہ ہو گیا، لیکن آج ایک بار پھر اس اردو بازار کے وجود پر خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہ صرف اردو کتابوں کی دکانیں اور تاریخی کتب خانے ختم ہو رہے ہیں بلکہ نئی دکانوں کے بورڈوں سے اردو کا نام و نشان بھی مٹ رہا ہے۔ اردو بازار کسی زمانے میں مختلف موضوعات کی کتابوں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں دور دور سے لوگ اپنی کتابوں کی پیاس بجھانے آتے تھے۔ یہاں ہر موضوع کی کتابیں دستیاب تھیں۔ رات گئے اس بازار میں شعر و ادب کی محفلیں آراستہ ہوتی تھیں اور نامی گرامی ادیبوں اور شاعروں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ اس معاملے میں مولوی سمیع اللہ قاسمی کا کتب خانہ عزیزیہ خاص طور سے مشہور تھا، جہاں اپنے عہد کی بڑی بڑی ہستیوں نے وقت گزارا تھا۔ ان میں سائل دہلوی، بیخود دہلوی، مولانا حضرت موہانی، جگر مراد آبادی، جوش ملی آبادی، فراق گورکھپوری، ساحل لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، حفیظ جالندھری اور شکیل بدائیوں جیسے لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ غرض یہ کہ اردو کا ایسا کون سا شاعر یا ادیب، صحافی اور دانشور تھا جس نے اردو بازار میں مولوی سمیع اللہ کے کتب خانے کے باہر لکڑی کے تخت اور بینچ پر بیٹھنے کی سعادت حاصل نہ کی ہو۔ رات گئے تک شعر و سخن کی محفل جمی رہتی تھی۔ جگر مراد آبادی کی خوبی یہ تھی کہ وہ مشاعروں کے علاوہ اپنا کلام کہیں اور نہیں سناتے تھے، لیکن جب دلی میں قیام کے دوران وہ مولوی سمیع اللہ کی دکان پر رات آتے تو رات کے 2 بجے تک اپنا کلام سناتے تھے۔ مولوی کفایت اللہ کے داماد مولوی سمیع اللہ قاسمی کوئی ادبی شخصیت نہیں تھے اور نہ ہی ان کا کتب خانہ عزیزیہ ادبی کتابوں کا مرکز تھا۔ وہ خالص مذہبی کتابیں فروخت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی لٹھے کے تھان بھی بیچا کرتے تھے، لیکن شعر و ادب کی دنیا میں ان کے کتب خانے کا بڑا شہرہ تھا
اور ہر بڑا ادیب و شاعر یہاں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اردو بازار نے کتابوں کے حوالوں سے بڑی شہرت حاصل کی۔ جس کسی کو کوئی کتاب شہر کے کسی حصے میں نہیں ملتی تھی وہ آنکھ بند کر کے یہاں چلا آتا تھا اور بامراد واپس جاتا تھا۔ لیکن اب یہ اردو بازار آہستہ آہستہ اپنی تاریخ اور تہذیب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں کتب خانوں کی جگہ کبابوں کی دکانیں کھل رہی ہیں۔ کل جس کتب خانے میں سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، الیاس سیتاپوری اور واجدہ تبسم کے ناول بکا کرتے تھے، جہاں امیر و غالب کے دیوان بکتے تھے، وہاں آج چکن فرائی، چکن تندوری، مچھلی اور بڑے کے کباب کھانے کو ملتے ہیں۔ ایک ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اردو بازار تک پہنچنے کے لیے ناک پر رومال رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ راستے میں مرغی مچھلی کی ہول سیل مارکیٹ تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ ہول سیل مارکیٹ یہاں سے غازی پور منتقل ہوئی، مگر یہ سکون زیادہ دنوں تک باقی نہ رہا، کیونکہ مچھلی بازار کی ہول سیل مارکیٹ نے اپنی شکل بدل کر سیخ کبابوں کی دکانوں کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخی کتب خانوں کے بورڈوں کی جگہ مرغا و مچھلی کے بورڈ نظر آنے لگے۔ جگت سنیما سے شروع ہو کر حاجی ہوٹل تک یہ سڑک کسی زمانے میں اردو زبان، اردو ادب اور تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ افضل پشاوری کے ہوٹل جہاں شاعروں اور ادیبوں کی پناہ گاہ ہوا کرتی تھی، وہیں حاجی ہوٹل میں بڑے بڑے اور نامی گرامی شعراء کرام آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ درمیان میں میر مشتاق صاحب کا قیام کیا ہوا جنتا کوآپریٹو بینک تھا، استاد رضا دہلوی کی چہل قدمی اور سراج انور کا فوٹو اسٹوڈیو، بندو پان والا، اور اسی گلی میں مفتی عتیق الرحمانی کے اشاعتی ادارے ندوۃ المصنفین کا دفتر تھا، اور یہیں سے ان کا علمی جریدہ برہان نکلتا تھا۔ مولانا شوکت علی فہمی کے مشہور رسالے دین دنیا کا دفتر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ غرض یہ کہ اردو بازار کی یہ شاہراہ اپنی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھی، لیکن اب ہر طرف یہاں صرف کھانے کے ہوٹل اور مرغ مچھلی کی دکانیں نظر آتی ہیں۔ لے دے کر یہاں اب 2-4 ادبی علمی کتابوں کی دکانیں بچی ہیں، ایک مکتبہ جامعہ اور دوسرے کتب خانہ انجمن ترقی اردو، جہاں آپ کو اپنے مطلب کی کتابیں میسر آ سکتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس اردو بازار کو اس کی پرانی رونق واپس لوٹائے، میں آپ کا دوست محمد ناصر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔